اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، آج ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے تو وہاں کیا تبدیلی کریں گے اور ان الفاظ کو کس طرح سے ادا کریں گے، اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیں آئیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اخفاء نون ساکن اور تنوین پر ہوتا ہے، منہ اور ناک سے آواز نکلتی ہے۔ نون ساکن اور تنوین پر اخفاء ہوتا ہے، منہ اور ناک سے آواز نکلتی ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ حروف اخفاء جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں حروف اخفاء کو۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ نون جزم یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، اور اخفاء کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اخفاء کی آواز منہ اور ناک سے نکلتی ہے، اور وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، اخفاء کرتے ہیں، آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ روکتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ کو میں قرآن مجید سے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ یہاں آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ۔ یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے طا یہاں پر موجود ہے، تو یہاں نون ساکن پر ہم اخفاء کریں گے اور آواز جو ہے ناک سے ادا ہوگی، اور 2 سے 3 سیکنڈ اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ اس کو پڑھیں گے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ۔ تو یہاں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء جو 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوتا ہے، اور آواز جو ہے وہ ناک سے ادا ہوتی ہے، اور 2 سے 3 سیکنڈ اس کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ۔ اب جو دوسری بات نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے اظہار۔ اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو وہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی وہاں پر ہم اخفاء نہیں کریں گے اور نہ غنہ کریں گے، بس اس نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ یہاں اب آپ سکرین پر حروف ہلکی دیکھ رہے ہیں، ان کو یاد کر لیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نون جزم والی یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں، یہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حروف ہلکی آ جائیں تو بغیر کسی تبدیلی اور غنہ کے پڑھا جاتا ہے۔ نون جزم والی یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو بغیر کسی تبدیلی اور غنہ کے پڑھا جاتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کی مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں تاکہ آپ پر بات جو ہے واضح ہو جائے اور آپ اچھی طرح سے سیکھ جائیں۔ آپ اب سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں، علیکم من خیر، من خیر۔ یہاں نون ساکن کے بعد، نون جزم والی کے بعد خا حروف ہلکی میں سے یہاں پر موجود ہے، تو یہاں ہم اظہار کریں گے، اور یہاں بغیر کسی تبدیلی کے یعنی غنہ یا اخفاء کیے بغیر اس کو اظہار کی صورت میں پڑھیں گے، من خیر، من خیر۔ سکرین پر اب آپ آیت دیکھ رہے ہیں، ظلموا قولا غیر الذی، قولا، یہاں لام پر تنوین ہے اور آگے غین جو ہے حروف ہلکی میں سے یہاں پر موجود ہے، تو یہاں تنوین پر اخفاء بھی نہیں کریں گے، غنہ بھی نہیں کریں گے، یہاں اظہار کریں گے اور بغیر اس کو کھینچے اس کو ادا کریں گے، قولا غیر الذی، قولا غیر الذی۔ یہاں اظہار کیا جائے گا
اظہار کی اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں سکرین کے اوپر آپ آیت دیکھ رہے ہیں، بغضب علی غضب، بغضب، یہاں با کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے، اور اس کے بعد عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ اخفاء اور غنہ یہاں پر نہیں کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین یہاں پر موجود ہے، تو اس کو پڑھیں گے بغضب علی، بغضب علی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔